نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران نضوی کولکاتہ۔ فقیر قادری کی نگرانی میں وہ احباب جنہوں نے ناد علی شریف کی 6 روزہ زکوٰۃ ادا کی ہے، یا اس سے زائد 21 یا 40 روزہ کی زکوٰۃ جنہوں نے ادا کی ہے، ان سب کے لیے ناد علی شریف سے سحر جادو کی کاٹ کا ایک طریقہ میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کو آپ نقل کر لیں اور اس کو آپ پریکٹس کریں۔ اگر اس قسم کا کوئی کیس اگر آپ کے پاس آئے تو آپ ناد علی شریف سے اس کا علاج کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ تو اصل میں یہ ایک سوال یو پی سے میرے ایک عزیز نے بھیجا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ استاد محترم، امید قوی ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ خادم عرض یہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے زیر نگرانی ناد علی کا 6 روزہ عمل کرنے کا شرف حاصل ہے، لہٰذا کرم فرما کر ناد علی سے سحر کی کاٹ و دفع آسیب کا طریقہ عنایت فرما دیا جائے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ سحر اور آسیب کے کتنے اقسام ہیں اور کتنے علاج کا ناد علی سے کیا جا سکتا ہے۔ غالباً اس سے قبل جو میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 33 آیات والی ویڈیو میں، کہ ہر عامل کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ سحر کے قسم کو جانے اور پھر اس کا علاج کرے، تو یہ بات سننے کے بعد غالباً ان کے ذہن میں یہ بات آئی، تو اس کو رکھ کر کے انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو سحر اور آسیب کے اقسام کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ چونکہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اور بہت لمبا چوڑا یہ بحث کا ایک موضوع ہے، اور ایک تحقیق کا بھی موضوع ہے، کیونکہ سحر کی جتنے اقسام معلوم ہوئے ہیں، امید مجھے یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سحر کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جس کو نام نہیں دیا جا سکتا، جس کا ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رفتہ رفتہ بہت سارے اقسام ایسے ہیں کہ بہت ساری کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں، جیسے سحر جو ہے وہ سحر الوسواس ہے، سحر المرض ہے، سحر تخیل ہے، ایک سحر وہ ہے سحر تفریق ہے۔ تو بہت سارے سحر کے اقسام ایسے ہیں جو عام شائع ہیں، مختلف کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، دیگر مضامین انٹرنیٹ وغیرہ میں یا بہت ساری جگہوں پہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فقیر جو الافاق کی قسطیں شائع ہو رہی ہیں، تو اس میں رفتہ رفتہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ ٹاپک ہے، تو میں اس کو ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں، اور نہ ہی آسیب کا علاج کا طریقہ بتانا یہاں مقصود ہے، وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسیب کا علاج ناد علی شریف سے کیسے کیا جاتا ہے، اس پر بھی میں ایک الگ سے مضمون یا ویڈیو بلاگ بناؤں گا۔ آج کی اس نشست میں انہوں نے ایک اچھا سوال کیا، بہت سارے لوگ اس بارے میں پوچھ رہے تھے، وقت کی تنگی ہوتی ہے میرے لیے، آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوقات میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، اور مجھ کو زیادہ سے زیادہ اس فن کی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے۔ تو اس تعلق سے جو ان کا سوال ہے کہ ناد علی شریف سے کس قسم کے سحر کی کاٹ کی جا سکتی، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ تو دیکھیں، ناد علی شریف جو ہے یہ جو سفلی سحر ہوتا ہے، جو سفلی جادو ہوتا ہے، یا جس کو بان کہتے ہیں، بان چلا دیا کسی پر یا سفلی عمل کر دیا، تو تنتر منتر وغیرہ سے جو کسی پر سحر کیا جاتا ہے، اب وہ سحر خواہ کسی بھی قسم کا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سحر سفلی سحر ہے، یعنی کہ ایسا کالا جادو ہے جو تنتر منتر وغیرہ سے جو جوگی لوگ کرتے ہیں، تو ایسے جادو کی کاٹ کے لیے جو ہے ناد علی شریف بہترین ہے اور لاجواب ہے اور بے مثال ہے۔ لہٰذا ناد علی شریف سے سحر سفلی کی کاٹ کا طریقہ میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ یہ خاص طور پر ناد علی شریف، جیسا کہ میں نے بتایا، سفلی جادو، سفلی سحر، تنتر منتر کے ذریعے جو کیا جاتا ہے اس کی کاٹ کے لیے بہترین ہے۔ تو آپ حضرات جو اس کے عامل ہو چکے ہیں، آپ کے پاس جب کوئی مریض آئے تو اس کو سب سے پہلے میں اکثر بتاتا ہوں، علاج سے پہلے حسار کریں، اپنا بھی کریں، مریض کا بھی کریں۔ تو 33 آیات پڑھ کر کے آپ مریض کا حسار کر دیں۔
اگر مریض کسی دوسرے شہر میں ہے تو اس کی اسی نیت سے، حصار کی نیت سے آپ پڑھیں. کلام اللہ کی تاثیر بہت ہے اور یہ مریض تک اس کا اثر پہنچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس میں کوئی دو راہ کہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس کا حصار ہوگا. مریض کا حصار کرنا آسیب کے مرض ہو، آسیب کا مریض ہو یا سحر کا مریض ہو، اس میں حصار پہلے کرنا ہے. سحر کے مریض کو علاج شروع کرنے سے قبل، سحر کا علاج شروع کرنے سے قبل حصار ضرور کرنا ہے، اپنا بھی کرنا ہے، مریض کا بھی کرنا ہے. خود کا حصار تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے، اہل و عیال خیش و اقارب کی حفاظت کے لیے. اور مریض کا حصار جو ہے وہ اس لیے کہ اس کو شیطان جو ہے وسوسے نہ ڈالے یا اس کے علاج میں شیطان کوئی رخنہ نہ ڈالے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے. سحر کا جو مریض ہوتا ہے اس کا حصار تو سب سے پہلے 33 آیات پڑھ کر کے اس کا حصار کرے. مریض اگر شہر میں ہے تو اس کو سامنے بلا کر کے اس کے اوپر ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، پھر اس کے علاج کی تیاری کریں. علاج کے لیے جو نقش سیفی ہے مشہور، تو وہ نقش پینے کے لیے لکھیں، اور پینے کے لیے جو نقش لکھا جائے گا اس کے اوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد نقش سیفی ہوگا. پھر اس کے نیچے نعت علی شریف لکھنا ہے مکمل. ٹھیک ہے، یہ آپ 40 عدد، 45 عدد یا 90 نقوش اس طریقے سے لکھیں پینے والے. اور اس کے بعد یہی سیفی آپ کالی سیاہی سے، پاک کالی سیاہی سے صرف سیفی لکھیں، اور اس نقش کے لکھیں نیچے لکھیں گے بتلانے سحر سفلی. ٹھیک ہے نا، بتلانے سحر سفلی، وہ اس نقش کے لکھیں، نیچے لکھیں. اور یہ نقش جو ہے جلانے کے لیے ہوگا. اب اس کو جو ہے وہ کاٹن میں لپیٹ کر کے دے دیں مریض کو کہ وہ سر پہ وار کر کے مٹی کے چراغ میں سرسوں تیل ڈال کر کے جلائے. اس طریقے سے 45 نقش لکھے یا 90 نقوش لکھے اگر اثر قوی ہے تو. 90 دن کا علاج کرنا بہت بہتر ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ 40-45 دن کا کورس بنا کر کے دیں، جلانے والے اور پینے والے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں نعت علی شریف کا نقش مسمن حرفی اور آیت الکرسی شریف کا حرفی نقش مسمن، یہ 2 نقش اکٹھا کر کے بنا کر کے ان کو پہننے کے لیے دیا جائے تاکہ وہ گلے میں ڈالے. اور وہ پینے اور جلانے والے نقوش جو ہے ان کو آپ استعمال کرائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سفلی سحر کی کارڈ جو ہے مکمل طور پہ ہوگی، اور جو نعت علی شریف کے موکلین ہیں وہ سفلی سحر اور سحر کے جو خفیہ اسباب ہوتے ہیں اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو نعت علی شریف سے آپ سفلی سحر جادو ٹونے کا علاج کیجئے. اور اس کے ساتھ میں ایک کاٹ بھی آپ کو کرنی ہوتی اس علاج میں کہ آپ کو علاج جب آپ شروع کریں گے تو علاج کے دوران ہی یا علاج شروع کرنے سے قبل آپ کو ایک پکے لوہے کی ایک چھری بنوانی ہے. وہ چھری ایسا ہو جس کا دستہ بھی لوہے کا ہو، اس میں کچھ پلاسٹک یا لکڑی وغیرہ کا جو ہے دستہ اس میں لگا نہیں ہونا چاہیے. اس چھری پہ آپ 110 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ کے دم کریں گے اس کے دھار پہ، چھری کی دھار پہ. اور اس کے بعد مریض اگر آپ کے شہر میں ہے تو اس کے ہاتھ سے ایک سفید مرغ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس سے ذبح کہیں گے کہ اس کو وہ ذبح کرے. جب وہ ذبح کرنے لگے گا تو اس کے بدن ہاتھ جو ہے نا وہ ہاتھ کانپیں گے اور بدن پہ لرزہ طاری ہوگا، لیکن وہ کوئی مطلب اس کو اس سے کسی قسم میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو وقتی طور پر ایسا ہوگا، اس کو بہت زیادہ بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، کسی صورت سے وہ ذبح جب ذبح کر دے گا تو جیسے وہ گراہ اس کی کھل جائے گی. اچھا، مریض اگر آپ کے شہر میں نہیں ہے تو یہ کارڈ جو ہے، یہ مرغے کا ذبح کرنا، یہ آپ خود سے اس کے لیے کریں، یہاں پہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ذبح کرنا مرغے کا، پھر اس کو آپ ذبح کرنے کے بعد اس مرغ کو آپ مکمل صدقہ کر دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دے کہ وہ پکا کے کھا لے، یا اگر کوئی لینے والا نہیں ہے تو اس کو کسی ویرانے میں ایسی جگہ پہ دفن کر دیں، کسی بھی ویرانے میں جہاں پہ کوئی کتا یا کوئی ایسا جانور اس کو کھود کر کے جو ہے نا وہ مٹی کھود کر کے اس کو کھا نہیں لے. ایسے حفاظت سے اس کو جو ہے دفن کرنا ہے. اور نہیں تو کسی بھی غریب کو دے دے کہ وہ اس کو صدقہ کی نیت سے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں. غریب جو کھائے گا اس کو کسی قسم میں کوئی ضرر یا نقصان اس سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسا مطلب کہ سوچیں گے کہ بھئی یہ ایک بلا ہے جو اٹھا کر کے غریب کو دیا جائے تو یہ درست نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. غریب کے لیے وہ صدقہ ہے،
اور اس کے لیے دافع بلا ہے مریض کے لیے، تو آپ غریب کو دے دیں۔ اور یہ جو مرغ کا ذبح کرنا ہے یہ ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اثر جو ہے بہت زیادہ شدید ہے تو 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 ہفتہ لگاتار منگل 3 منگل آپ اس کو لگاتار کریں۔ اگر اور زیادہ سخت اور شدید اثر ہے یا سحر کی مختلف قسمیں اس پر ہیں تو ممکن ہے کہ 7 ہفتے لگاتار جو ہے وہ کرنا ہو۔ تو ایسی نوبت بہت کم آتی ہے، وہ سچویشن کو سمجھ کر کے مریض کے حالات کو اور اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ اس کا علاج کریں گے کارڈ کے لیے جو مرغ کا ذبح کرنا ہے، لیکن عام طور پہ ایک دفعہ ہی کرنا کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے تمام احباب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات میرے لیے دعا فرمائیں۔